بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر پروردگار عالم نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح سے اسلام کی بنیاد نماز پر ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے، اسی طرح سے ایمان کی بنیاد زکوٰۃ پر بھی ہے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات فرما جانے کے بعد جب حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت ایک گروہ ایسا بھی سامنے آیا جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا، اس لیے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرے ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے، نماز کی فرضیت پر بھی یقین رکھے، حج کی فرضیت پر بھی یقین رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کو بھی فرض مانے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کو تو فرض مانے اور دوسرے کا انکار کر دے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسے مہربانی ہی کہا جا سکتا ہے، اسے انعام ہی کہا جا سکتا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں سے کمی ہو گئی، بہت سے لوگ دینے میں عار محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی تہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ عار کی چیز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مالداروں کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اگر زکوٰۃ کا آپ لفظی معنی سمجھیں گے تو زکوٰۃ کا معنی مال میں زیادتی کا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا معنی خیر و برکت کا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی کا ہوتا ہے، طہارت کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی آپ لوگوں سے صدقات اصول کریں، زکوٰۃ کا مال اصول کریں، اور اس کے بدلے میں آپ انہیں ستھرا کر دیں، پاک فرما دیں۔ یعنی زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پاک کر دیتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنین کے اندر فلاح پانے والے مومنین کا ذکر کیا، ان کے اوصاف کا ذکر کیا، اسی میں سے ایک صفت اللہ نے یہ فرمائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ فلاح پانے والے مومنین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی ایسا عمل ہے کہ انسان کو بلند کرتا ہے۔ انسان کا مال اگر کم ہے بظاہر دوسروں کے مقابل میں، لیکن جب اس کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام کامیاب مومنین کی فہرست میں درج کر دیتا ہے اور وہ ایک کامیاب مومن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی زکوٰۃ دینا جس طرح سے خیر و برکت کا سبب ہے، جس طرح سے مال کی طہارت کا سبب ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ دینا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی بندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال بڑھا دیتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے
ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے اور نکالتے وقت ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں آنی چاہیے کہ اس سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے۔ بظاہر دکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں ہمارے مال میں اضافہ فرماتا ہے، ہمارے مال کو ستھرا کرتا ہے، ہمارے مال کو طاہر بنا دیتا ہے، مطہر کر دیتا ہے، اور اس میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اس میں کمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کا عمل انجام دینا چاہیے اور زکوٰۃ کی ادائیگی